بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ مختلف باتیں لوگوں میں کہ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم نہیں مانیں گے، حدیثاں 300 سال بعد لکھیاں گئیاں نے، یہ بات یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اہل تشیع عقیدے کی عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح کا کیا؟ اب کوئی بندہ ہمارے پاس آ کر ہم سے بحث کرتا ہے نا، تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی آوارہ منش اہل حدیث نہیں کہ کوئی کسی کے تجربے نتیجے میں اہل حدیث بن گیا ہے، میں وہ اہل حدیث ہوں جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، عقیدے کی کتابیں اٹھاؤ، عقیدہ طحاویہ لکھ، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں کوئی سوال چھپا جاتا ہوں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا۔ بڑے سارے مولویوں نے کھلواڑ کا نشانہ بنا دیا، جی میں آنا، بھائی تو کی ہے، تو اہل حدیث کا وکیل ہے، بس ائمہ محدثین کا ترجمان ہے، بس اہل سنت کے منہج کا تو علمبردار ہے، بس۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اہل تشیع عقیدے کی عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو نکاح کا کیا حکم ہے؟ بھائی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اہل تشیع کے اندر کچھ لوگ ہیں غالی، جن کو رافضی کہتے ہیں، قرآن کو وہ جعلی کہتے ہیں، صحابہ کو کافر کہتے ہیں، امہات المومنین کو نعوذ باللہ زانیہ اور بدکارہ کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لو۔ لیکن کچھ اہل تشیع ہیں جن کو آپ نہیں جانتے۔ اہل تشیع توحید کو مانتے ہیں، آپ یوٹیوب پر ان کی تقریریں سنیں نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ شیعہ نہیں ہے، شاید کوئی وہابی دیوبندی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، میں اس کی تقریر کا آپ کو ایک ٹکڑا سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تم شیعہ کہتے ہو کہ علی مددگار ہے، اوے علی مددگار ہوتا تو حسین کربلا میں کس طرح شہید ہو جاتا؟ شیعہ ہے۔ اچھا میں نام بتا دیتا ہوں آپ کو، محمد حسین ٹکو سرگودے کے بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، آپ ان کا نام یوٹیوب پر سنیں، نمازیں پڑھتے ہیں 5 پوری، وہ کہتے ہیں گالیاں نہیں دینی صحابہ کو، وہ کہتے ہیں ہمارا اختلاف صرف اتنا ہے کہ ابو بکر افضل ہے کہ علی افضل ہے۔ ایسے جو شیعہ ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے، بلکہ ہم تو شیعہ کی تکفیر کے قائل ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جو قرآن کو اصلی نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو صحابہ کا ایمان نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو اماموں کو نبیوں سے افضل سمجھے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، پکے ٹھٹے کافر جے۔ مسلمان ہونا واسطے قرآن نو مننا شرط ہے، مسلمان ہونا واسطے نمازاں نو مننا کی ہے شرط ہے۔ اور جو بدبخت کہتا ہے علی اللہ ہے، اور جو بدبخت کہتا ہے کہ جنوں تسی اللہ مانتے ہو وہ بھی علی نے بنایا ہے، ایسے بندے سارے کافر ہیں، ان کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ تو وہ عورت جو قرآن کی صحت کا انکار نہیں کرتی، صحابہ کرام ان کی تکفیر نہیں کرتی، اس کے ساتھ نکاح درست ہے، اس کے ساتھ نکاح درست ہے۔ جی اب یہ چیزیں اس کے ساتھ بحث تو ہو نہیں سکتی کہ آپ اس طرح کی چیزیں ایسے، اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے۔ کیسے پتہ چلے گا ان کے سامنے مقابلے؟ دیکھیں شریعت اسلام کے اندر ظاہر پر حکم ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں یہی پابند کیا ہے، جو شیعہ آپ کے سامنے گالیاں نہیں دیتا انہوں ضرور تساں چھریاں مار مار یا انیاں مار مار کہنا کٹ گالیاں نہیں، تو گالی دینا ہے۔ ہاں آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کی عقائد، آپ قرآن کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اگر وہ کہتی ہے کہ یہ اصلی قرآن ہے تو مسلمان ہے۔ آپ اپنے اماموں کو نبیوں رسولوں سے، نبی پاک سے افضل سمجھتے ہیں۔ کئی بدبخت شیعہ ہیں جو کہتے ہیں سارے نبیوں کی بعثت کا مقصد مولا علی کا بتانا تھا، ان کی بشارت دینا تھا، انہوں نے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں حضرت آدم، نوح، موسیٰ، عیسیٰ پر، اور آخر پر وہ ڈرامہ ختم کیسے کرتے ہیں کہ جی وہ حضرت موسیٰ نے آکھیا وہ علی ولی اللہ آئے گا، عیسیٰ نے آکھیا علی ولی اللہ آئے گا، اور رسول اللہ نے غدیر خم پر اپنی جو بعثت کا مقصد تھا پورا کر دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا ہو۔ تو یہ اس طرح کے نظریات جو رکھنے والے لوگ ہیں اجہل ترین لوگ ہیں، آپ ان سے نرمی لہجے میں یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر اس سے قطع تعلقی کرنی چاہیے، بڑا سخت مواخذہ ہوگا۔ ایسے گندے شیعوں سے شیعہ جو ہے وہ نکاح نہیں کرتے، تو سنیوں نے نکاح کیوں کرنا ہے؟ جی نہیں میں بتا دیتا ہوں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے ساتھ جنگ کی ہے، جنگ نہروان، ٹھیک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کا بلوہ ہوا ہے نا، وہ جنگ نہیں جس طرح ہمارے ہاں جنگ کا لفظ بولا جاتا ہے، بلوہ جمل، ایک بلوہ کی صورت تھی کہ دو گروہ اکٹھے ہوئے، چند افراد میں لڑائی ہوئی، پھر وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ پھر اسی طرح بلوہ جمل، یہ کوئی بدر احد کی طرح مار کے نہیں ہے، جن لوگوں نے ان بنیاد پر مذہب بنایا ہے نا، وہ اس کو بڑا نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کے بعد صلح ہو گئی نا؟ جی نہیں، اس کے بعد نہیں کوئی ہوئی۔ ایک منٹ، جنگ صفین جو ہے یہ وہی لڑائی ہے جو حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد واقع تحکیم ہوا کہ دونوں نے اس معاملے کے سلجھاؤ کے لیے کبار صحابہ کرام کی کمیٹی بنا دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی میری امت کے دو گروہ آپس میں لڑیں گے، مسلم شریف کی حدیث ہے، دونوں کا دین ایک ہوگا۔ حضرت علی اور معاویہ کا دین ایک ہے، یہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب جو بدبخت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دین اور بناتا ہے اور حضرت علی کا بناتا ہے، اور جیسے جیل میں ہے، وہ بدبخت ہے، رسول اللہ کی حدیث کا مخالف ہے۔ شرف صحابیت میں ہم نے سب کا احترام کرنا ہے۔ بھائی کا سوال ہے، وہ صرف نے قرآن پاک حدیث کا ویسے ہی وہ انکار ہی کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ بڑا اہم سوال ہے کہ بعض لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ مختلف باتیں لوگوں میں کہ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم نہیں مانیں گے۔ حدیثاں 300 سال بعد لکھیاں گئیاں نے، یہ بات یاد رکھو، جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح حدیث محفوظ ہے، جس طرح قرآن امت تک پہنچا ہے اسی طرح حدیث پہنچی ہے۔ اور کئی بندے ایسے ہیں جن کو قرآن کی صورتیں نہیں آتی لیکن حدیثیں قرآن سے زیادہ آتی ہیں۔ کوئی بندہ عام بھی اس کو نبی علیہ السلام کی حدیثوں کا، سنتوں کا قرآن سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، حدیث کا انکار حقیقت میں قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا معنی ہے نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث۔ جب سنت حدیث اس کا انکار کر دے گا تو پھر قرآن کا معنی وہ اپنی مرضی سے کرے گا۔ جی بڑا اہم سوال ہے کہ شیعہ نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ کسی سنت کو مانتے ہیں، ان کو قائل کیسے کریں؟ ان سے آپ پوچھیں 72 شہدائے کربلا کے نام بتاؤ، ان کے سپاہیوں کے نام بتاؤ، ان کو 11 KV کا جھٹکا لگے گا۔ 3 سپاہیوں کے نام ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں۔ ان سے پوچھیں بھائی اپنے اماموں کی اولاد بتاؤ، حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ 15 نام بتاؤ، محمد بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ آپ ان سے پوچھیں اپنے اماموں کی اولاد بتاؤ، موسیٰ کاظم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام عائشہ کیوں رکھا ہے؟ اگر لڑائیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، آپ ان سے یہ پوچھیں کہ فروہ یہ کس کی بیٹی تھی؟ فروہ ہمارے ہاں جس طرح حضرت عائشہ ام المومنین کا درجہ ہے، اس طرح اہل تشیع میں فروہ کا درجہ ہے۔ امام باقر سے لے نیچے امام جعفر اور امام رضا اور موسیٰ کاظم سارے ان کی اولاد سے ہیں۔ فروہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی، یعنی کس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تھے محمد بن ابی بکر، ان کے بیٹے تھے قاسم کی بیٹی تھی فروہ، فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر۔ تو ذرا رشتہ داریوں کا بتائیں۔ ایک سوال آیا ہے خطبہ کے دوران، پرچی میں نے ادھر رکھ دی ہے، یہ پیچھے پکڑانا ہے یار۔ ہاں، یہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عجیب بندے پائے جاتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں کوئی سوال چھپا جاتا ہوں۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یزید مسلمان تھا یا کافر تھا۔ اچھا، بعض بندوں کو نا کیڑے بڑے تنگ کرتے رہتے ہیں، بھائی لڑائی جڑی نا چلتی رہے، مولوی لڑتے رہیں۔ یہ بات یاد رکھو
کوئی اہل حدیث بھی یزید کی تکفیر نہیں کرتا. اگر وہ کافر ہوتے تو امام سجاد جن کو زین العابدین کہتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر جیسے جو صحابہ ہیں وہ یزید کی بیعت کیوں کرتے؟ اور بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو سانحہ کربلا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کی ذمہ داری بحیثیت حاکم ان پر ہے، کیونکہ جو قاتل ہیں عبید اللہ بن زیاد اور اس کی مشنری ہے، اور ان کو نہ معزول کیا ہے نہ کوئی سزا دی ہے، جس سے حاکم کی رضا کا پتہ چلتا ہے کہ حاکم راضی تھا. لیکن ہم تکفیر اور بولو تکفیر نہیں کرتے. حجاج بن یوسف نے صحابہ کرام کو قتل کیا ہے تو صحابہ کرام کے قتل پر حجاج بن یوسف کو کافر کہتا ہے؟ ظالم ہی کہتا ہے نا. تو بس ان کو ظالم ہی کہا ہے، کافر نہیں کسی نے کہا. ہاں یار کسی کو برا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یزید کو برا کہتا ہوں تے او اونی دیر تک برا نہیں بننا جنی دیر تک میں انہوں اسلام و باہر نہیں چھڑ کے ہونا. دیکھیں نا حجاج بن یوسف جو ہے نہ شیعہ کافر کہتے ہیں نہ سنی کہتے ہیں. اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت کے اندر جو ثقیف ہے نا بنو یعنی ثقیف قبیلہ، اس کے اندر ایک کذاب ہوگا اور ایک خون بہانے والا ظالم ہوگا. ہم نے کذاب کو دیکھ لیا مختار ثقفی، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، اور جو ہلاکو ہے وہ تو ہے. یہ صحابیہ نے حدیث جو ہے حجاج بن یوسف پر فٹ کی ہے. تو صحابہ تابعین کے قتل پر لوگ اس کو کافر تو نہیں کہتے، ظالم ہی کہتے ہیں. تو اسی طرح اسلاف نے ائمہ محدثین نے اس کو ظالم کہا ہے، فاسق کہا ہے، اس کو کافر نہیں کہا. کاؤنٹر کویشچن کرتے ہیں کہ کعبے پہ چڑھائی کس نے کی، مقدس جگہ پہ گھوڑے کی. یار میری بات سنیں، تکفیر کا ایک ضابطہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قاتل ہے ابن ملجم، اس کو کسی نے کافر کہا ہے؟ کوئی شیعہ جو ہے کبھی وہ نے ابن ملجم نو رویا ہوئے ہون یزید نو جو روئی ہوندے نے، حضرت علی دے قاتل نو کیوں نہیں روندے؟ یہ بحر تناقضات کے اندر جو ہے نا یہ غوطہ دانا ہے. علی مرزا بھی کہتا ہے 10 محرم جی شیعہ نہ بڑی زیادتی ہوئی ہے جی، اور جیلم والا کہتا ہے نا، تو جیلم والے سے کہیں حضرت علی سے زیادتی نہیں ہوئی، وہ شہید نہیں ہوئے، ان کا جو قاتل تھا ابن ملجم اس کے بارے میں کوئی درس ریکارڈ کرواؤ. ایک نو اسلام و باہر چھڈ ہونا تو ایک دے بارے زبان بند کر لینا. اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی عمر صدیق صاحب جو ہے نا بندے عجیب نے، کدی یزید نو چنگا کہن لگ پیندے نے تے کدی پیڑا کہن لگ پیندے نے. یعنی میرے بارے میں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں. بھائی ہم یزید کی تکفیر نہیں کرتے، اس کو لعنتی نہیں کہتے، اس کو جہنمی نہیں کہتے. کسی مسلمان کو جہنمی کہنے کا، لعنتی کہنے کا، کافر کہنے کا ہمارے پاس اختیار نہیں. یہ سن لو، اگر کسی نے نہیں سنا تو یہ سن لیں. اور کردے کی نے جنہوں میرے نال ذاتی طور تے رنجش ہے نا وہ پہلا ٹوٹا ہی کٹ کے چھڈ آؤندے نے تے دوجا چکی پھردے نے، اوئے ہوئے یزید نو ظالم کہتا، فاسق کہتا. میں نہیں کیا، نہ میں کہتا ہوں. ائمہ محدثین نے لکھا ہوا ہے. بھائی میری کیا جرت ہے کہ میں کسی کے بارے میں سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاس کروں اپنے خود سے. میں نے کبھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ساری زندگی اہل حدیث کے سٹیج پر اپنی ذاتی تحقیق نہیں پیش کی کہ میری ذاتی رائے ہے. ہماری جماعت مسلک کو بڑے سارے مولویوں نے کھلواڑ کا نشانہ بنا دیا ہے. جی میں آنا، بھائی تو کی ہے، تو اہل حدیث کا وکیل ہے بس، ائمہ محدثین کا ترجمان ہے بس، اہل سنت کے منہج کا تو علمبردار ہے بس. اب کوئی بندہ ہمارے پاس آ کر ہم سے بحث کرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں بھائی میں کوئی آوارہ منش اہل حدیث نہیں کہ کوئی کسی کے تجربے نتیجے میں اہل حدیث بن گیا ہے. میں وہ اہل حدیث ہوں جو 14 صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. عقیدے کی کتابیں اٹھاؤ، عقیدہ تحاویہ لے کر آؤ، اس کے اندر لکھا ہے ابو بکر افضل، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کی لڑائیوں کے بارے میں زبان بند. اس کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ کا احترام کرنا ہے. یہ ہمارا منہج ہے. تو ایسے ہی اسلاف نے جو یزید کے بارے میں لکھا ہے، ایک نقطہ بھی میں نے کبھی نیا نہیں لگایا. اور بندے کار بہ کے سوشل میڈیا تے پڑھ کے وہ یار عمر صدیق مرتد ہو گئے، رافضی ہو گئے، اتوں ڈالر آن لگ پے نے،
کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. اللہ کے ہاں جب عدالت قائم ہوگی آپ اللہ تعالیٰ کو ان باتوں کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ بات یاد رکھ لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ بندے سے پوچھے گا نا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان حائل نہیں ہوگا. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پر بڑے سے بڑے جو محقق اور مولوی ہیں نا، انہوں نے ساری زندگی وہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں جو میں نے صرف اپنے نام کی وجہ سے تکلیفیں اٹھائی ہیں. میں پہلے حج پر گیا پہلی دفعہ زندگی میں 2010 میں، تو شیعہ کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا تھا. عمر نام کی وجہ سے، صدیق نام کی وجہ سے اس نے میرا پاسپورٹ پھاڑنے کی کوشش کی، پھٹا نہیں، نیچے کاؤنٹر کے پیچھے رکھ کر ڈسٹ بن کے اندر پھینک کر نکل گیا، ڈسٹ بن کے اندر. تو یہ جو چیزیں ہیں الحمدللہ ہمیں اس پر ایمان کی لذت اور حلاوت ملتی ہے. تو میں اکثر اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں ہم اہل السنہ والجماع اہل الحدیث ہیں. ہم جماعت کی صورت میں ہیں جو رسول اللہ کے دور سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. ہم کسی مولوی کی ذاتی رائے نہیں ہیں. ہمارے شہر کے ایک شیخ الحدیث ہیں، انہوں نے کہا کہ بندے بھی گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ 100 سال تک صحابہ کا دور رہا ہے، جو آپ کا فہم ہے کسی صحابی سے دکھا دیں. جو آیت آپ پڑھتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب کسی امام محدث نے لیا ہو، یہ دکھا دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی قیامت کی صبح تک کی. جی ایک شیعہ عالم ہے بہت بڑا، وہ کہتا ہے کہ میں اس عالم کی ساری زندگی نوکری کروں گا جو مجھے صرف یہ بتا دے کہ کسی صحابی سے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا ہو. ایک شیعہ عالم ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ساری زندگی اس عالم کی نوکری کروں گا جو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بتا دے. لو جی وہ کہتے ہیں لوگ باہر سے آتے تھے تو پوچھتے تھے رسول اللہ کا چہرہ کیسا تھا، تو صحابہ کرام سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا تو وہ بیان کیا کرتے. یا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ بیان کیا نہیں. میں ان کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں، اہل تشیع کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ ہے حضرت علی، حسن و حسین کریمین، ان سے روایت میں موجود نہیں ہے. ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے کہ انہوں نے بیان نہیں کیا تو نعوذ باللہ وہ مجرم ہے. نبی علیہ السلام کا جو حلیہ ہے اہل السنہ کی کتابوں کے اندر ہے. جاؤ ایک چیلنج میں بھی کرتا ہوں، اس نے تو چیلنج کیا نا جہالت کی بنیاد پر. حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے نبی علیہ السلام کے رخسار ایسے تھے، آنکھیں ایسی تھی، ہاتھ ایسے تھے، چھاتی ایسی تھی. ایک حدیث کے اندر ہی انہوں نے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے. کس نے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب میں چیلنج کرتا ہوں اہل تشیع جو ان کے اسلاف ہیں پہلی 4 5 6 صدیوں میں کسی شیعہ مجتہد امام نے نبی علیہ السلام کے حلیے پر کتاب لکھی ہو؟ دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کے بالوں سے لے کر آپ کے مبارک ناخنوں تک، سامنے سے اور پیچھے سے، چلنے میں، رونے میں، آپ کی مسکراہٹ میں، آپ کے آنسوؤں کے سائز کتنے ہوتے تھے، آپ مسکراتے تھے اور دانت کون کون سے نظر آتے تھے، یہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے. اور اس پر کتاب ہے شمائل ترمذی. کیا نام ہے؟ شمائل ترمذی. اللہ تعالیٰ نے یہ اہل سنت کو پوری امت کے اندر برتری اور تفوق عطا کیا ہے. اور یہ تفوق کیسا ہے کہ شیعہ اس میں ہمارے مقابلہ کر نہیں سکتے. جی سب بیان کرتے ہیں کہ یمن میں جب اللہ کے نبی وفات پا گئے، یمن میں ایک واقعہ ہو گیا، اس نے پوچھا کہ صحابہ کرام کو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ بتاؤ. پہلے سے پوچھا وہ بھی چپ، یعنی کہ ابو بکر کا نام لیتے ہیں. دوسرے سے پوچھا وہ بھی چپ. حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے تھا، اپنا چہرہ بڑا اٹھا کے دکھایا تھا. یہ جو لوگ غالی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھ لو مجھے میرا چہرہ رسول اللہ کے ساتھ ملتا تھا. بڑی آسان سی بات ہے، آپ گوگل پر لکھیں گے نا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کن کی شکلیں ملتی تھیں تو 10 سے زائد ایسے صحابہ افراد ہیں خاندان نبوت سے بھی اور باہر کے بھی کہ جن کی شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی. شبیہم بن نبی لا بعلی، حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو حسین ہے، حسن ہے، اس کا چہرہ علی سے نہیں ملتا. کس سے ملتا ہے؟ رسول اللہ سے. یہ حدیث ہی بتاتی ہے کہ حضرت علی نبی علیہ السلام کے شبیہ نہیں تھے. اگر شبیہ ہوتے تو صحابہ کرام یہ نہ کہتے کہ لا بعلی، وہ کہتے شبیہم بعلی و نبی، کہ علی سے. جی بڑا اہم سوال ہے
یہ جو محرم پر سبیلے لگانے والے ہیں ان کو غم حسین کا کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھڈ پر لو تے غم دا پتہ لگے گا، اور روزہ رکھو تے پھر غم دا پتہ لگنا ہے، تے جے سبیلاں اڈ گئیاں تے مذہب بھی اڈ جانا ہے۔ ہم اہل حدیث اور اہل سنت ہیں جو الحمدللہ روزے رکھتے ہیں اور جن کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی درد کا احساس ہوتا ہے۔ اب سوال ہے، روزے 9 کا رکھے درست ہے، 9-10 کا رکھیں تو بھی درست ہے، اور اکیلا 10 کا رکھیں تو یہ بھی درست ہے۔ حضرت معاویہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ کہا کرتے تھے یہ 10 کا روزہ 10 محرم کا ہے، این علماؤکم ھذا یوم عاشورا، تو محرم کے روزے ویسے ہی زیادہ رکھنے چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے ہاں سب سے افضل جو روزے ہیں وہ محرم کے ہیں۔